یہ واقعہ ہے اس شخص کا جس نے اپنا گھر گارے اور مٹی کی مدد سے بنایا تھا، اور اس نے اپنے گھر میں چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کی دیواریں جنت کی مٹی سے کی جائیں۔ ایک دن وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے، چلتا چلتا اس مسجد کے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جو انہوں نے گھر میں بنائی ہوئی ہے۔ اس کے 4 بیٹے ہیں۔ وہ اپنے چاروں بیٹوں کو الگ الگ ان کے نام لے کر بلاتا ہے۔ اس کے بیٹے اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے بیٹے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، ان کا باپ بولتا ہے جو یہ گھر ہے میں نے گارے اور مٹی کی مدد سے بنایا ہے، اور جو ہم نے یہ مسجد بنائی ہے میں چاہتا ہوں اس کی دیواریں جنت کی مٹی سے کی جائیں۔ وہ اپنے 3 بڑوں بیٹوں کو بولتا ہے تم تینوں جاؤ جنت کی مٹی ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس کے بیٹے بولتے ہیں ہم کہاں سے لائیں؟ وہ بولتا ہے جہاں سے بھی لے کر آؤ، جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ اور اپنے چھوٹے بیٹے کو بولتا ہے تم گھر پر ہی ٹھہرو۔ بڑوں کو بولتا ہے جاؤ تم مٹی لے کر آؤ۔ وہ تینوں مٹی ڈھونڈنے کے لیے گھر سے ایک کسی اٹھاتے ہیں اور ایک بٹھل اٹھاتے ہیں، نکل پڑتے ہیں۔ ان کا باپ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس آتا ہے، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو بولتا ہے گھر کا خیال رکھنا۔ وہ بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ گھر سے نکل پڑتا ہے۔ جب شام ہونے کو آئی، اس کے تینوں بیٹے جو مٹی ڈھونڈنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ بھی خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ کسی اور بٹھل وہاں رکھتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں دن کیسے گزرا؟ ان کا بھائی بولتا ہے جی بہت اچھا گزرا۔ وہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں جو انہوں نے گھر میں بنائی ہوئی ہے۔ وہ بولتے ہیں یار ہم سارا گاؤں گھومے، ہمیں مٹی نہیں ملی اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی دوران ان کا باپ بھی گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ چلتا چلتا اپنے بیٹوں کے پاس آ پہنچا، ان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے میں نے آپ کو مٹی ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہوا تھا، آپ یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مٹی لے کر آئے ہو؟ اس کے بیٹے بولتے ہیں ہم پورا گاؤں گھومائے، ہمیں مٹی نہیں ملی۔ باپ بولتا ہے کہیں سے بھی نہیں ملی۔ اسی دوران اس کا چھوٹا بیٹا اپنے باپ کے پاس آتا ہے۔ اس کا باپ پوچھتا ہے اپنے گھر میں کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے جنت کی مٹی اکٹھی کی ہے۔ وہ جلدی سے جاتا ہے، ایک بٹھل اٹھاتا ہے، اپنے باپ کے پاس لا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے بھائی پوچھتے ہیں آپ نے گھر بیٹھ کر جنت کی مٹی اکٹھی کر لی؟ باپ پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے، یہ آپ نے کہاں سے مٹی اکٹھی کی ہے؟ پھر وہ کہتا ہے یہ ماں کے قدموں کی مٹی ہے۔ ماں جس جگہ سے گزرتی تھی میں اس جگہ سے ایک بٹھل کے ذریعے مٹی اکٹھی کرتا رہا۔ ماں جس جگہ پر پاؤں رکھتی تھی ہر پاؤں سے میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس بٹھل میں مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ جس جگہ ماں جا ٹھہری تھی اس جگہ جا کر میں بھی ٹھہر جاتا ہوں اور اسی انتظار میں رہتا ہوں کہ ماں دوبارہ گزرے گی، میں پھر دوبارہ مٹی اکٹھی کروں گا۔ کیونکہ ہمیں مسجد کی دیوار بنانی تھی، جنت کی مٹی کی ضرورت تھی۔ پھر ماں کے قدموں کے پیچھے پیچھے میں مٹی اکٹھی کرتا رہا جس جگہ ماں قدم رکھتی تھی، یہاں تک کہ ماں کمرے میں جا داخل ہوئی، میں بھی کمرے کے دروازے تک مٹی اکٹھی کرتا رہا۔ میں سارا دن اسی کام میں مصروف رہا کہ جس جگہ پر ماں قدم رکھتی تھی میں مٹی اکٹھی کرتا تھا، ایک قدم سے دوسرے قدم، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، یہاں تک کہ بٹھل مٹی سے بھر جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے مولوی حضرات سے سنا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے میں ماں کے قدموں کی مٹی اکٹھی کرتا رہا ہوں۔ اس کے بھائی اس پر خوش ہو کر اس کو شاباش دیتے ہیں۔ ان کا باپ بولتا ہے اس مٹی سے ہم اس مسجد کی دیواریں بنائیں گے۔ اس کے بیٹے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس کا باپ بھی اپنے بیٹے پر بہت خوش ہوتا ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے ہم اپنے والدین کی عزت کریں، احترام کریں، کیونکہ جو شخص اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ جنت ضرور پائے گا۔ بھائیو اپنے والدین کا احترام کیا کرے، اپنے والدین کی عزت کیا کرے۔
تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت پا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔